اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے کلب علی خان ایک بہت بڑا شیعہ تھا، اس کا نام بڑا تیز تھا۔ شاہ صاحب نے اس کا نام سنا تھا، اس نے عطا اللہ شاہ بخاری کا نام سنا تھا کہ عطا اللہ شاہ بخاری بھی خطرناک آدمی، ایک دوسرے کی کبھی ملاقات نہیں ہوتی۔ ایک دن اللہ کی شان کسی بس میں کلب علی خان بیٹھ گیا، شیعہ جبے کے ساتھ، شاہ صاحب اس کے ساتھ بیٹھ گیا، اتفاقاً یہ جمع ہو گیا۔ چلتے چلتے گاڑی چل پڑی، شاہ صاحب نے پوچھا کہ حضرت آپ کون ہیں، آپ اپنا تعارف کریں گے، نام کیا ہے؟ کہنے لگے میرا نام ہے کلب علی خان۔ کلب علی، حضرت نے فرمایا کہ کلب علی کیوں نام رکھا؟ کہا بس میرے بڑوں نے، میرے والدین نے کہا کہ علی کا کتا ہوگا تو اللہ کو رحم آئے گا، اللہ بخش دے گا ہمیں، ہم علی کے تو کتے ہیں نا، سمجھے، علی کے کتے ہوں گے تو اللہ بخش دے گا۔ شاہ صاحب نے فرمایا اللہ کے اپنے کتے ذلیل ہو رہے، گلیوں میں پھر رہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ اللہ کے اپنے کتے گلیوں میں ذلیل ہو رہے، سمجھے، ان کو کچھ نہیں مل رہا اور علی کے کتے کو بخشے گا۔ وہ شیعہ بالکل لاجواب ہو گیا، ایسا حیران ہو گیا کہ اس نے کیسے مجھے ذلیل کیا۔ تو شاہ صاحب سے پوچھا کہ حضرت آپ اپنا نام، میں تو ذلیل ہو گیا، آپ اپنا نام بتائیں گے، آپ کا نام کیا ہے؟ شاہ صاحب نے فرمایا میرا نام ہے خنزیر اللہ۔ آپ کا نام کہتے میرا نام کیا ہے؟ خنزیر اللہ۔ اس نے کہا خنزیر اللہ بھی کوئی نام ہے؟ تو کہا کیا کلب علی خان کوئی نام ہے؟ اللہ جب علی کے کتے کو بخشے گا تو اپنے خنزیر کو پہلے بخشے گا۔ اللہ جب علی کے کتے کو بخشتا ہے تو پھر کیا کریں، اپنے خنزیر کو تو اس سے پہلے بخشے گا، یہ تو علی کا کتا تھوڑے ہی اللہ کا خنزیر ہے، اللہ پہلے بخشے گا، سمجھے۔ حیران ہو، بڑا حاضر جواب سے۔ قادیانی نے کہا کہ غلام احمد قادیانی، غلام کو کاٹو، احمد رہے گا، احمد نبی کا نام ہے، وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہے، وہ احمد میں ہوں، غلام کو کاٹو۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے فرمایا عطا اللہ میں عطا کو کاٹو، اللہ رہے گا، میں اللہ ہوں، تجھے کس نے نبی بنایا؟ میں اللہ آپ کو نبی نہیں، آپ کو نبی نہیں بناتا تو پھر آپ کہاں سے نبی بن گئے؟ قربان جاؤں اپنے اکابرین پر۔ علماء نے فرمایا کہ سب سے بلید جانور جو ہے وہ گدھا ہے۔ بلید کا کیا معنی ہے؟ یعنی کند ذہن، یہ اس کے اندر ذہانت نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا، یہ ضرب المثل بن گئی ہے۔ آج بھی جو بچہ نہیں پڑھتا سال کہہ رہی آپ تم گدھے ہو، کبھی وہ گھوڑا تو نہیں کہتا نا۔ وجہ کیا ہے کہ یہ جانور ہی بلید ہے، عجیب بے وقوف جانور ہے۔ اچھا اگر اس کو تم سوار کرنا چاہو، مثلا کشتی میں، جہاز میں، اس کو آگے کھینچو گے تو یہ پیچھے زور لگائے گا، اور اگر آپ اس کو پیچھے کھینچے تو دوڑ کے چڑھ جائے گا۔ یعنی ہر وہ کام کرے گا جو آپ کی رائے کے الٹ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنا کند ذہن جانور ہے کہ اس پہ آپ جتنا وزن رکھنا شروع کر دیں نا جی، کہ مثلا 1 من 2 من 4 من، یہ وزن کے بوجھ سے زمین پر بیٹھ جائے گا لیکن آواز نہیں نکالے گا۔ ورنہ ہر جانور جو ہے اس پہ جب آپ بوجھ رکھتے ہیں تو لازمی بات ہے وہ بیچارہ آوازیں نکالتا ہے۔ یہ واحد جانور ہے، آپ اس پر جتنا بوجھ مرضی آئے رکھیں زمین سے لگ جائے گا لیکن آواز ہی نہیں۔ اچھا اور جب اس پہ کوئی بوجھ نہیں ہوگا، حضرت اکیلے کھڑے ہوں گے تو پھر آوازیں نکالے گا۔ اتنا یہ کند ذہن ہے بھئی، جہاں فریاد کرنے کا وقت تھا وہاں تو تم نے آواز نکالی ہی نہیں، اور آپ اگر اکیلے کھڑے ہوئے ہیں تو اب جناب آوازیں دے رہے ہیں۔ اس لیے یہ جانور جو ہے یہ بلید ہے، اس کے اندر عقل کی کمی ہے۔ یہی سبب بنا کہ اللہ نے ان علماء تورات کو ان سے تشبیہ